نے یہ بات کہی ہے. تو کیا کہا؟ کتنے سادے لوگ تھے. کیا کہا؟ کتنے سادے لوگ تھے. کالو نام. جی ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ بات کہی ہے. اور کالو نام کا یہ جملہ بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے. کہیں بھی نہیں ہے. دوسری غلطی کیا کرتا ہے؟ ابھی ایک ہی حدیث کی بات چل رہی ہے, آگے تو تقریباً 10 صفحے بخاری کی زیادہ بڑھا دیے. یہ اضافہ بھی کیا ہے. آپ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہاں ہم نے یہ کہا ہے, تو آپ نے فرمایا یہی میرا راستہ ہے. کیا کہا؟ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی جانب سے اضافہ ہے, حدیث میں یہ نہیں ہے. کیا کہا؟ یہی میرا راستہ ہے, یہی میری سنت ہے, یہی میرا طریقہ ہے. یہی میرا راستہ ہے, یہی میری سنت ہے, یہی میرا طریقہ ہے. اور بخاری میں یہ لفظ اس حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں, بلکہ یہ حدیث تو چھوڑو, اس حدیث کے معنی میں بھی جو بخاری نے آگے روایتیں نقل کی ہے اس میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے, بلکہ بس ڈائریکٹ یہ لکھا ہوا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کتنی غلطیاں کی ہے؟ 4. کتنی؟ 4. اور امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسی غلطی کرنے والے کو قتل کر دو. تھوڑا بڑا کلیجہ کر کے سننا, طبیعت تو گھبرا ہی رہی ہوں گی. اتنی جھوٹے باتیں جب سامنے آ رہی ہے, ہم بہت اچھے درجے کے اندر دفاع کرتے ہیں, جب بھی دفاع نہیں کرتے. اور غلطیاں تو اور بتلاتا ہوں. ایک بات انہوں نے پیش کرے ہے کہ شعر کہہ کر کہ جو بخاری پڑھتے ہیں بلا عشق رسول, خاص طور سے ابو بکر والے عابد عبادت گزار کو یہ اشارہ تھا, کہا بھی تھا کہ سن رہے ہوں گے, اگر تقریر نہیں سن رہے ہوں گے تو کیسے ضرور سنیں گے. اور جواب دینے کی ابھی کوشش مت کرنا, آؤں گا. مجھے ایسے جملے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ٹھنڈ لگتی ہے تو بخار آتا ہے, یہ جملے ہیں. تو میں نے یہ کہلوایا کہ بھائی بخار ہی نہیں بلکہ ٹائیفائڈ کا مریض ہوں, چیک کر لو, پوچھ لو. کوئی بھی نہیں آیا تھا بار بار یہ کہا تھا, بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر رات میں 4 بجے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے آتے تیار ہیں, میں آنے کے لیے تیار ہوں, یہ کہا تھا میں نے. اگر نہیں کہا ہوں گا تو گردن مار دینا جیسے اس نے بات کہی ہے. حالانکہ اسلام کے اندر گردن مارنے کا کوئی تصور نہیں ہے مسلمانوں کو بلا کسی وجہ کے. تو ایک بات اس نے یہ کہی ہے کہ جو بخاری پڑھتے ہیں بلا عشق رسول, بخار آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی. یہ بات کہی ہے, بخار آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی. ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے, کس کو بخاری آتی ہے, کس کو بخار آتا ہے. میں اس شعر کے جواب میں ایک شعر کہوں گا کہ ہم سامنے سوار کے قائل ہیں آج بھی. سنیں, ہم سامنے سوار کے قائل ہیں آج بھی, کرتے نہیں شکار کبھی ہم مچان سے. سامنے سے کرتے ہیں. کیا کہا کہ خاص طور سے یہ حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہم ان کی تقلید کرنے والے حنفی صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتے. یہ بات کہی اور اس کے دلیل میں یہ والی حدیث پڑھی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کتاب النکاح کی, بابو تزویج الموصف, یعنی موصف یعنی غریب آدمی اگر شادی کرے گا تو کیسے کرے گا. مفہوم بتلا دے رہا ہوں, حدیث کا نمبر ہے 50 80 اور 787. تو یہ حدیث دلیل میں پیش کی ہے. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور آنے کے بعد میں یہ کہا, حدیث کا نمبر نکالو جب تک, ہاں 2 منٹ رکو. ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی, کہنے لگی میں آپ سے عقد کرنا چاہتی ہوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. پھر اس نے 1 بار 2 بار 3 بار کہی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میں کروں. اگر آپ کو, میں مفہوم بتلا رہا ہوں, اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میں کر لوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر دینے کے لیے تیرے پاس میں کیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا کر تلاش کر. تو تلاش کرے پھر آئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں کچھ ملا؟ کہنے لگے نہیں دیکھو میں مفہوم بتلا رہا ہوں, وہ الفاظ بھی یہی نہیں, اگر بتلاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس میں کچھ ہے؟ کہا ایک لنگی ہے, بس ایک لنگی میں تھے وہ.
اگر میں اس کو آگے دے دوں گا تو میرے پاس میں چھپانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تلاش کرو، اگرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ صحابی پہ تلاش کرے، لوہے کی انگوٹھی بھی ملی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کہے کہ لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن میں سے تجھے کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ یاد ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے قرآن کی ان صورتوں کے عوض جو تجھے یاد ہے میں نے تیرا عہد اس عورت کے ساتھ میں کر دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ہے، بخاری کی ہے، دیکھ لو، ایسے انداز ہے، سن لو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ہدایہ کے اندر ہے اقل المہر عشرۃ دراہم، دون عشرۃ دراہم، مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ قرآن کے بدلے میں بھی شادی ہو سکتی ہے، قرآن کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے، اور امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہے۔ تو ظاہر میں تو یہ لگے نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں، لگیں گے نا ظاہر میں، لیکن میں جملہ تھوڑا سا سخت بول رہا ہوں لیکن برداشت کر لینا۔ اگر مخالفین کو یعنی اسلام مخالفین کو یہ بات معلوم پڑ جائے کہ مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کام تو یہی کر رہے ہیں۔ کیا کہا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو بابا کم سے کم پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ ریاضی کی کتاب میں حساب ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، بال بھرتی کے سبق نہیں ہوتے۔ ارے جو جس عنوان کی کتاب ہے اسی عنوان کو اس میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کتاب لے رہے ہیں اس عنوان کی تلاش کر رہے ہیں دوسرا، کبھی نہیں مل سکتا۔ ہدایہ جو کتاب ہے وہ مسئلوں کی کتاب ہے، دلیل کی کتاب نہیں ہے۔ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ نقل کر دیتے ہیں دلیلیں کبھی کبھی، دلیل کی کتاب ہے نصب الرایہ علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ہدایہ کے اندر جو بھی مسئلے ہیں اس کی دلیلیں لکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ یہاں پر ہوا کہ اس شخص کو علم تو بہت دور کی بات ہے، سمجھ بھی چھو کر نہیں گزری ہے۔ علم تو بہت دور کی بات ہے، سمجھ بھی چھو کر نہیں گزری۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، بلکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارقطنی میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن دارقطنی کے اندر اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ کیا ہے یہ جو اقل المہر جو ہے عشرۃ دراہم جو اس نے کہا ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے۔ اور اس میں امام صاحب کا قول دشمنی، تعصب، ضد، انا، جغض، عداوت بہت سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ اچھا ہوا کم صحت کا ہوں، ورنہ ہاتھ وہاں تک پہنچا تھا، اس کی بھی توقع رکھنا چاہیے تھا۔ اور اللہ کی ذات سے یہ قوی امید ہے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کھاڑی کرنے کی کوشش کی تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کروں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے سے پہلے ان کی باندھی نے کہا کہ ابو عمارہ تم کیسے ہو؟ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل میں آ رہا کہہ رہا ہے جا رہا ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں۔ سننا تھا، گئے کعبۃ اللہ شریف میں، دیکھا ابو جہل بیٹھا یہ گئے اور کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا تنا ہے، جو جس میں آئے گا کر لے گا، خبردار۔ اور بہت زور سے کمان کھینچ کر ماری، خون بہنے لگا۔ حمزہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن میں اگر کسی نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، جان بعد میں دوں گا، جان پہلے سے دوں گا، یاد رکھنا۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی میں ہمارے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کا حق ادا کر کے بتلاؤں گا۔ اگر زبان روکنے کی کوشش نہیں کی میں نے تو علماء دیوبند کا حقیقی بیٹا مت کہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ میدان میں آ کر مقابلہ کرے، گفا کے میں بیٹھ کر مقابلہ نہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام صاحب حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ میں نے بتلا دیا ہے کہ حدیث کی مخالفت نہیں بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیہقی دارقطنی کے اندر اور بیہقی کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ
دو بات کہی دی ہے اس نے، حالانکہ غلط ہے، میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی، اگر قرآن کریم کو، میں یہ حدیث کے تعلق سے بتلا رہا ہوں، اگر قرآن کریم مہر بننے کی صلاحیت رکھتا، جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اگر قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی صورتیں مہر بن سکتی ہے تو کم سے کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک آدھا تو عقد کرنا تھا صورتوں کے اوپر۔ کہہ رہے ہیں رسول کی اتباع کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے۔ ارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھا تو عقد کرنا چاہیے تھا نا، ایسا قرآن کی صورت پر اللہ کے رسول سے بہتر کوئی اچھا قرآن پڑھا سکتا ہے کیا؟ مہر میں دے سکتا ہے کیا؟ آپ سیرت